اور اپنی شریعت کو بچانے کے لیے قرآن کے اوپر لگے ہوئے الیگیشنز کو دور کرنے کے لیے تعلیمات کو، نالج کو حاصل کرو۔ انشاءاللہ اگر ہم نے تعلیمات کے فیلڈ کو اپنایا، ایجوکیشن کے فیلڈ کو اپنایا، تو ہم وسیم رضوی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ وسیم رضوی تمہارے PIL داخل کرنے سے ہمارے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، ہمارے قرآن سے ایک نقطہ آج تک نہیں بدلا گیا۔ بائبل بدل گیا، رگ وید بدل گیا، سام وید بدل گیا، اتھرو وید بدل گیا، رامائن مہا بھارت گیتا بدل گیا، لیکن ہمارا قرآن نہیں بدلا ہے۔ توریت کے اندر تبدیلی ہوئی، بائبل میں تبدیلی ہوئی، پوری دنیا جانتی ہے ان کتابوں کے اندر تبدیلی ہو گئی، لیکن صرف دنیا کی ایک کتاب ہے قرآن کریم، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ذرا اندازہ لگایا وسیم رضوی کے ڈپلیکیٹ خداؤ نہیں لگایا اندازہ تو لگاؤ، کیا کہا؟ نکیرت سفر بیننتی ورتانی ادب دھانی ورونس سوردانی۔ ایشور کے سمویدھان، ایشور کے قانون، پرماتما کے اپدیش، پرماتما کے وانی کبھی نہیں بدل دے۔ یہی بات قرآن میں کہی گئی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قانون بھی کوئی مائع کا ڈال نہیں بدل سکتا۔ ہمارے اندر جانکاری ہوگی تو ہم وسیم رضوی جیسے بے ضمیر لوگوں کو، ایمان فروشوں کو، ہم ان کو یاد دلا سکتے ہیں کہ وسیم رضوی تم نے غلط بیانی کی، تم نے غلط قدم اٹھایا۔ ہم جبھی بتا پائیں گے میرے بھائیو جب ہمارے اندر جانکاری ہوگی۔ ہمارے مسجد مدرسوں پر اگر کوئی الغار کرے گا، ہماری ٹوپی داڑھی پر کوئی الغار کرے گا، تو ہم اسی وقت جواب دے پائیں گے جب ہمارے بیچ ہمارے قرآن کی، ہمارے شریعت کی جانکاری ہمیں ہوگی۔ آپ RSS کے نوجوانوں سے پوچھو، ان کو ان کا لکش معلوم ہے۔ آپ BHP کے نوجوانوں سے پوچھو، ان کا سنکلپ موجود معلوم ہے، لیکن اگر نہیں معلوم ان کا ٹارگیٹ، ہمارے مسلم نوجوانوں کو ان کا ٹارگیٹ معلوم نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں، فری فائر گیم سے نکلو، موبائل کی دنیا سے نکلو، واٹس ایپ کی دنیا سے نکلو۔ خدا کی قسم، دنیا کی سب سے بہترین قانون، نظام شریعت اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ دنیا کے مذہب کی تعریف ان کے گرو کرتے ہیں، لیکن اسلام کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے کی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ جس مذہب کی تعریف کرے اس تعریف کو کوئی اس کی برائی نہیں کر سکتا۔ ہاں وقتی طور پر کچھ ظالم لوگ کچھ بساتی مینڈک ڈگڈگی بجانے کے لیے آئیں گے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولیں گے، لیکن ان کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ہم اسی طریقے سے خاموش رہے تو آپ پر الزام لگتے ہیں تو آپ کیا جواب دو گے؟ جیسے ہمارے بھائی صاحب نے ابھی بولا کہ بھارت کے اندر مسلم سب سے پہلا امپیرر کون تھا؟ بابر بادشاہ تھا۔ نہیں میرے بھائی، بابر بادشاہ ملک ہندوستان کا سب سے پہلا مسلم امپیرر نہیں تھا۔ سب سے پہلا مسلم امپیرر کا نام، مسلم بادشاہ کا نام بھارت کے اندر آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے، اور ہمارے نرسمہانند سرسوتی جی کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ہمارے اتر پردیش کے ہمارے لال بھجکڑ کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کیا تھا سب سے پہلا مسلم امپیرر کون تھا؟ 1191 اور 90 عیسوی میں بھارت کے اندر پرتھوی راج چوہان کا مقابلہ کر کے کرسی گدی پر بیٹھنے والا سب سے پہلا مسلم بادشاہ کا نام شہاب الدین غوری ہے۔ اس سے پہلے محمد بن قاسم تھے، اس سے پہلے محمود غزنوی تھے، لیکن انہوں نے حکومت قائم نہیں کی تھی۔ انہوں نے باضابطہ طور پر صرف حملہ کیا تھا، لیکن کرسی پر نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہاں پر کسی کو حکمران نہیں بنایا تھا، لیکن 1190 اور 91 عیسوی میں پرتھوی راج چوہان اس وقت کا بڑا بادشاہ تھا۔ 1 لاکھ لشکر کا مقابلہ شہاب الدین غوری نے کیا، ان کا مقابلہ کیا پانی پت کے میدان میں وادی سندھ کے طرف، تب جا کر وہ کرسی پر بیٹھے تھے۔ شہاب الدین غوری کے بعد دوسرا مسلمان بادشاہ کا نام یاد رکھنا، تاریخ میرے نوجوانوں یاد رکھیے گا، یہ اتہاس
انداز میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں. اگر میری اس تاریخ کو آپ نے یاد کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ میری تقریر آج کامیاب ہو گئی. پہلا مسلم بادشاہ شہاب الدین غوری، دوسرا مسلم بادشاہ ناصر الدین بلبن، تیسرا مسلم بادشاہ جلال الدین اکبر، چوتھا مسلم بادشاہ محمد تغلق، پانچواں مسلم بادشاہ اس دیش کا تیمور لنگ، اور چھٹا مسلم بادشاہ اس دیش کا کون تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لودھی، سب سے بہلول لودھی. اور ساتواں مسلم بادشاہ اس دیش کا کون ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے، وہی جو بھائی صاحب نے بتایا 1526 عیسوی کے اندر 7ویں نمبر کا مسلم امپیرر کا نام تھا بابر. بابر آیا. بابر سے بابر کے خاندان کو، بابر کی اولاد کو کہا جاتا ہے مغل بادشاہ، مغل سامراج. تو بادشاہ بابر آیا 1526 میں، 1526 سے لے کر 1857 تک یہ 350 سوا 300 سال کے زمانے میں یہ مغل سامراج کا زمانہ کہا جاتا ہے. ان سے پہلے بھی کون تھے؟ ابراہیم تھے. ان سے پہلے کون تھے؟ ان سے پہلے تیمور لنگ تھے. سادات جس کو بولتے ہیں، ان سے پہلے کون تھے؟ ان سے پہلے محمد تغلق تھے. ان سے پہلے کون تھے؟ ان سے پہلے آپ کے اس بھارت کے اندر ان سے پہلے ناصر الدین بلبن کے بعد جلال الدین تھے، ناصر الدین تھے، اس کے بعد تھے شہاب الدین غوری. دو بادشاہ ایسے گزرے ہیں، محمد بن قاسم، اس کے بعد محمود غزنوی. انہوں نے حملہ کیا ہے اس دیش میں، انگریز نہیں، اس وقت کے ہندو حاکم کے خلاف، لیکن انہوں نے حکومت نہیں قائم کی تھی. یہ تاریخ مسلمانوں آپ کی ہے. لیکن ایک بات یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ جو بولتے ہیں نا نرسمہانم سرسوتی جی کہ مسلمان بادشاہ نے آیا جہاد کر کر اسلام کا پرچم لہرایا، آپ ان کو بتا دو کہ ان 750-800 سال کے مسلم امپیرر کا جو زمانہ ہے، شہاب الدین غوری سے لے کر مغل کا آخری بادشاہ کون؟ بہادر شاہ ظفر. آخری بادشاہ مسلمان بہادر شاہ ظفر، جس کے بیٹوں کا سر کاٹ کر تشت میں بھیجا تھا انگریز نے بہادر شاہ ظفر کے سامنے میں، یہی دلی کشمیری گیٹ کے پاس. ان کے دو بیٹوں کا سر کاٹ کر تھالی میں سجا کر دیا تھا بہادر شاہ ظفر کو، اور بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر رنگون کے قید خانے میں ڈال دیا تھا. تو آخر بادشاہ بہادر شاہ ظفر، پہلا بادشاہ شہاب الدین غوری. ان بادشاہوں کے زمانے میں کسی بادشاہ نے اسلام کا پرچار نہیں کیا، اسلام کی تبلیغ نہیں کی. تو اسلام کی تبلیغ کس نے کی جی بھارت میں؟ اسلام کی تبلیغ کی بھارت میں اللہ کے ولیوں نے، الا ان اولیاء اللہ، علماء کرام نے کی، اسکالر آف اسلام نے کی. ہمارے علماء کرام نے، جتنے بھی علماء تھے، دانشوران تھے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی بھارت کے اندر. ہاں ایک بادشاہ جو چوتھے نمبر کا بادشاہ جن کا نام محمد تغلق ہے، اس محمد تغلق نے بھارت کی دھرتی پر، بھارت کی سرزمین پر اسلام کا پرچار کیا، وہ بھی طاقت کے ذریعے سے نہیں. علماء کرام کو کہا کہ علماء مسجد میں مت بیٹھو، مدرسوں میں مت بیٹھو، نکلو باہر اور تبلیغ کرو اسلام کی، اور بتاؤ لوگوں سے کہ لوگوں اسلام دنیا کا سب سے بہترین دھرم ہے. اسلام کے اندر ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اسلام کے اندر نماز ہے، اسلام کے اندر زکوٰۃ ہے، اسلام میں عید جیسی تہوار ہے، اسلام میں عید الاضحیٰ جیسے تہوار ہے، اسلام میں ہمدردی ہے، اسلام میں سود کو حرام کیا، شراب کو حرام قرار دیا، اسلام کے اندر جھوٹ بولنا پاپ ہے، اسلام میں بدنگاہی گناہ ہے، اسلام میں زنا کو بہت بڑا جرم قرار دیا، اسلام میں چوری کی اجازت نہیں ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر کوئی زنا کرے ہمارا نوجوان، کوئی رات کو 3 بجے اپنی گرل فرینڈ کو لکھ کر بھیجتا ہے ہائے میم آئی مس یو، اگر وہ پھر زنا کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ فجلدوا منہما الزانیۃ والزانی، اس نوجوان کو مار مار کر زمین میں سنگسار کر دو، ان کو زمین میں دفن کر دو. کون کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے. تو ہمارے محمد تغلق جو بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ جائیے اسلام کا پرچار کیجئے، نرسمہانم سرسوتی جی کو کہیے
کہ نرسمہانند سرسوتی جی اسلام اچھا مذہب ہے، اس کو قبول کر لو، پڑھ لو اس کو تو تمہارا جیون ساکار ہو جائے گا۔ امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ کسی بھی مسلم امپیرر نے تلوار کے آدھار پر اسلام کا پرچار نہیں کیا 750 سال کے زمانے میں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تاریخ بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تاریخ آپ یاد رکھیے گا۔ وقت بھی چونکہ بہت ہو چکا ہے اور میری آواز بھی جواب دے رہی ہے، میری آواز اتنی کلیئر نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس تعلیمی بیداری کانفرنس کو قبول فرمائیں اور اس جلسے کی برکت سے اس علاقے کے اندر، اس گاؤں کے اندر ہمارے نوجوانوں کے بیچ ایک دین کی فضا کو عام فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اسی کے ساتھ میں اپنی اسپیچ کو، میں اپنی تقریر کو ختم